لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معزز علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، جس موضوع کے تحت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ ہے اسلام میں نوجوانوں کا مقام. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نوجوانوں کا مقام کیا ہے. اسلام کے اندر تو اور چیز، اس نے نوجوانوں کو اور مقام دیا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک سماج کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر اور کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، کسی تنظیم کے اندر یا کسی قوم کے اندر نوجوانوں کا کیا مقام ہے، انہیں کس لیول پہ رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نوجوان یہ صف اول میں رہنے والا ہے، اور کوئی بھی قوم بغیر نوجوانوں کو ساتھ لیے ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ دیکھیے، چاہے کسی بھی تنظیم کو اٹھا لیجیے آپ، جو سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے ان میں نوجوانوں کی جماعت ہوگی. اسی لیے نوجوانوں کی تربیت اور نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنے نوجوانی کے ایام کو اور اس قیمتی اثاثے کو، اس قیمتی جوہر کو غلط کاموں میں مت لگاؤ، بلکہ اس کا یوز پازیٹیو کرو، نگیٹو راستوں پہ مت کرو. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا: انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ جو نوجوان تھے جو وقت کی بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ بزرگ نہیں تھے یا وہ بچے نہیں تھے، بلکہ وہ نوجوان تھے. فتیہ کا لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے. وہ نوجوان تھے جو بادشاہ وقت کے سامنے، جو بہت ہی ظالم اور جابر تھا، لیکن ان کے سامنے اللہ کا علم، توحید کا علم لے کر کے کھڑے ہو گئے. سامعین کرام، یہ قوت صرف اور صرف نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے، یہ صلاحیت صرف اور صرف نوجوانوں کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی خاص طور سے تربیت کے اوپر بہت دھیان دیا اور لوگوں کو ابھارا کہ نوجوانوں تم اپنی اس قیمتی ایام کو بے جا استعمال نہ کرو. سامعین کرام، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پڑھوں گا اور انشاءاللہ تعالی اسی کی مختصر تشریح کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے روز جب حشر کا میدان ہوگا، جب کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، سورج قریب کر دیا جائے گا، انسان پسینے میں شرابور ہوگا، اس وقت لوگ سایہ تلاش کریں گے، کہاں جائیں، کہاں سکون ملے. اس وقت 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کون وہ خوش نصیب لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا: امام عادل. پہلا تو وہ شخص ہوگا یا وہ عدل انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل انصاف کرتا ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ کے نبی نے فرمایا: وشاب نشأ فی عبادت اللہ. اور دوسرا وہ نوجوان ہوگا جس کی جوانی کے ایام اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہوگی، اس کی فرما برداری میں گزری ہوگی. سامعین کرام، اس جگہ پہ ایک میں نقطے کے اور بیان کروں، وہ یہ کہ مولوی صاحب یا امام صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا مطلب نوجوان صرف اور صرف مسجد کے ہو کر کے رہ جائیں، جیسے کہ لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ ملا کی پہنچ مسجد تک. ایسے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اور اس کے فرمودات پہ عمل کرنے کے لیے سب سے آگے آگے رہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وابتغوا من فضل اللہ. کون امام, کون عالم دین, اور اس کو کیسے علماء یہ بیان کون کر رہا ہے کہ نوجوانوں صرف اور صرف تم مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح کے دانے گنتے رہو؟ کون یہ کہہ رہا؟ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہے. ہم نے غلط سمجھا ہے, ہم نے غلط اس معنی مفاہیم کو سمجھا ہے, بلکہ اللہ رب العالمین صاف طریقے سے فرما رہا ہے جب تم نماز کو ختم کر چکو تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا جو صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ سبحان اللہ کہتے رہے. نہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان جو اپنی زندگی کے قیمتی ایام, جو جوانی کے ایام ہوتے ہیں, ان کو اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے. اچھا, اس کے پس منظر میں اگر ہم جائزہ لیں خود کا, اپنے سماج کا, اپنے معاشرے کے اندر, تو بگاڑ کے سب سے اہم جن کا رول ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے. اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے, اس بات کو ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ اگر قوم ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے اور برائی سے پاک ہو سکتی ہے تو ان میں سب سے بڑا ہاتھ نوجوانوں کا ہوتا ہے. اور اگر کوئی بھی قوم, کوئی سماج اور کوئی کمیونٹی اگر برباد ہوتی ہے اور ترسری کا شکار ہوتی ہے تو سب سے بڑا ہاتھ نوجوانوں کا ہوتا ہے. اسی لیے نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے جوانی کے قیمتی ایام کو یوں ہی رائے اور برباد نہ کرو. اور آج انہی نوجوانوں کے اوپر ان کی جوانی کے ایام کو خصوصاً برباد کرنے کے لیے مختلف وسائل اور ذرائع ایجاد کیے گئے, صرف اور صرف اسی لیے تاکہ مسلمان اور مسلم نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ برباد کیا جائے, انہیں ان کے دین سے دور کیا جائے. آج ہمارے سماج کے اندر آپ دیکھیں گے, اپنے سماج کے اندر, کہ ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا ہٹا کٹا تندرست ہے, بالکل جو چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ گیم میکر بن سکتا ہے, گیم چینجر بن سکتا ہے, لیکن اس کے ہاتھ میں فون تھما دیا گیا, اس کے بعد پب جی جیسا گیم اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا. اب وہ کیا کر رہا ہے, چاہے گھر کے اندر ہو, کسی مجلس کے اندر ہو, اول تو جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا اور اگر وہ اس کا نگیٹو یوز کر رہا ہے تو پھر وہ مجمع کے اندر ہونے کے باوجود تنہا ہوتا ہے, وہ اپنی الگ دنیا میں غائب ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا ہے بھی اور پب جی کھیلنے میں اس طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ کھانے کا ٹائم ہو گیا, کھانا کھا لو, یا فلاں کام اور ہے فلاں کام کر لو, غیر نہیں بھائی بہن یا ان کے والدین یہ بات کہہ دے تو وہ بچہ اپنے والدین کے اوپر ہاتھ اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے, اپنے بڑے بھائیوں پر اور بہنوں پر اپنے آوازوں کو کستا ہے. نوجوانوں, یہ تمہارا مقام نہیں تھا, تمہیں اس لیے نہیں تیار کیا گیا, تمہیں اس لیے دنیا کے اندر اس لیے قیمتی ایام نہیں دیے گئے کہ تم اپنے قیمتی ایام کو یوں ہی رائے گا کرو. اور اس سے بڑھ کر کے جو آج نوجوان خطرے میں ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے. وہ اس طرح سے کہ آج اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے, جبہ کبہ داڑھی امامہ صافہ پہن کر کے سر پر رکھ کر کے کٹھ ملا بن کر کے یوٹیوب کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, گوگل کے ذریعے سے غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے اسلام کے تعلق سے. اور ہمارا نوجوان آج کی مسجد سے دور ہو کر کے اور اسلامی دینی مجالس سے دور ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم تو یوٹیوب پہ سب حاصل کر لیتے ہیں, ہم دین یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں, گوگل سے سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, لیکن ایک نوجوان کا خصوصاً جو علم دین سے دور ہے, جس کے پاس صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے, وہ یقین مانو اس یوٹیوب پہ اور گوگل کے اوپر بھی صحیح غلط کی تمیز نہیں کر سکتا. اور ممکن ہے کہ غلط غلط انفارمیشن اس کے اندر ڈال دے اور وہ اسی پر عمل کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نوجوان خصوصاً یہ قیمتی اوقات کو یوں ہی برباد نہ کریں, بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں, مساجد سے جڑیں, مدارس سے جڑیں, دینی مجالس سے جڑیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے کوشش کریں, تیار کریں. سامعین کرام, اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, عرش الہی کے سائے میں اور کون جگہ پائے گا؟ وہ آدمی
جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے. ابھی نماز پڑھ کے نکلا مسجد سے، اس کے بعد کاروبار کچھ اور کام کر رہا ہے، لیکن دل لگا ہوا ہے کہ وقت کتنا ہو گیا، اذان کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، یا جماعت تو نہیں نکل رہی ہے، یا اذان کیوں نہیں ہو رہی ہے، لیٹ تو نہیں ہو گیا. یعنی اس کا دل اس کا دل مسائل سے لٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے. ایسا نوجوان، ایسا آدمی بھی کل قیامت کے روز، جس وقت اس عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور وہ دو نوجوان بھی ایسے ہوں گے جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ اگر ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، اور جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوتے ہیں. ایسے نوجوان بھی کل عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اور لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. بہت ہی قیمتی بات میں بیان کروں آپ کے سامنے. عرش الہی کے سایہ کا حقدار وہ شخص بھی ہوگا جس کو خوبصورت منصب والی خوبصورت عورت غلط اور فحاشی کے لیے دعوت دے اور کہے کہ آؤ میں تیار ہوں، لیکن وہ نوجوان کہے دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے کہ کہیں اسی گناہ کے ارتکاب کرتے کرتے روح نہ نکال لی جائے اور میں کل اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں اور مجھے جہنم نصیب کیا جائے. سامعین کرام، یہ جو حدیث کا جو ٹکڑا ہے، یہیں پہ رک کر کے اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو یہ نوجوان جس کو کہا گیا کہ تم اپنے قیمتی اوقات کو دین کی سربلندی کے لیے لگاؤ، جنہیں یہ کہا گیا تم اپنے اس جوانی کے قیمتی ایام کو اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ، یہ نوجوان یکسر غافل ہے اور گلیوں میں گھوم گھوم کر جو نہیں کرنے کا حکم دیا گیا، مثلا انہیں کہا گیا کہ تم نگاہوں کو نیچے رکھو، تم اپنی سماج کے ماں و بہنوں کی عزت و عصمت کے محافظ ہو، لیکن یہ نوجوان آج اللہ سے دور ہو کر کے اس کے فرمان کو فراموش کر کے عزت کا محافظ تو چھوڑیے، وہ اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. سامعین کرام، ہم کل قیامت کے روز خصوصاً وہ نوجوان جو اب تک اس مہلک بیماری کے اندر ملوث ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ابھی وقت ہے، اپنے ان تمام غلط رویوں کو چھوڑو اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمات کے بلندی کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، رسول کی فرما برداری کے لیے اپنی جوانی کے قیمتی ایام کو لگاؤ، ورنہ کل قیامت کے روز عرش الہی کا سایہ تو نصیب نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، جس کا عذاب ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اور کل قیامت کے روز اللہ کے عرش کا سایہ وہ شخص بھی پائے گا جس نے صدقہ کیا، اور صدقہ اس طریقے سے کیا، ریا نمود نہیں، دکھاوا نہیں، نام نمود نہیں، بلکہ اس طریقے سے کیا چھپا کر کے کہ اس کا بایاں ہاتھ جان ہی نہیں پایا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا، صدقے میں کیا دیا، کسی کی مدد کی، فائنینشیل پرابلم کسی کے ساتھ تو اس کی ہیلپ کی، ایسا چھپ کر کے ایسے انداز میں کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بایاں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا خرچ کیا. ایسا شخص کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. سامعین کرام، آخری آدمی 7 آدمیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. آخری آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. اور وہ آدمی بھی کل قیامت کے روز عرش الہی کے سائے کا حقدار ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے سامنے رویا گڑگڑایا، یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئیں، اس کی آنکھیں شمار ہو گئیں، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. ایسا شخص بھی کل قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف عرش الہی کا سایہ ہوگا، اس جگہ اللہ تعالیٰ اسے جگہ دے گا۔ سامعین کرام، اب ہم خود کو اپنے اوپر یہ فیصلہ ڈالیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کیا ہم کل قیامت کے روز سورج کی چلچلاتے دھوپ میں جلنا چاہتے ہیں یا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم جگہ پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا ہوگا جس طریقے پہ عمل کرنے کو ہمیں کہا گیا۔ ہم غلط ڈائریکشن میں سفر کر کے جب منزل نہیں پا سکتے تو ہم غلط طریقے پہ عمل کر کے کیسے اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں؟ سامعین کرام، میں ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 مانے چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرو۔ اس میں سے ایک چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا هل تنتظرون فقرا منسیا، کیا تم اس فقیری کے انتظار میں ہو جو تمہیں بھلا دینے والی ہو، او غنى مطغیا، یا اس مالداری کے انتظار میں ہو جو تمہیں شرکسی پہ آمادہ کر دے، جو تمہیں حد سے تجاوز کرنے پہ آمادہ کر دے؟ کیا تم ایسے مالداری کا انتظار کر رہے ہو؟ او مرضا مفسدا، یا اس بیماری کے انتظار میں ہو جو بگاڑ دینے والی ہے؟ او حرما مفندا، یا تم اس بڑھاپے کے انتظار میں ہو جو تمہارے عقل و فہم کو زائل کر دینے والی ہے، ختم کر دینے والی، مٹا دینے والی ہے۔ میں اسی پوائنٹ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مت سوچنا کہ ابھی ہم تو 18 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، ابھی ہم نوجوان ہیں، پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، عمل کر لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ تم کتنے سال کی زندگی پاؤ گے۔ کوئی بھی اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ تمہیں کتنی زندگی دی گئی ہے، تمہارا انتقال کب ہوگا، کب موت، کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور موت تمہارے دروازے پہ دستک دے دے، کسی کو معلوم نہیں۔ بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس کے بعد یہ عمر رواں ملے نہ ملے۔ نہیں، غلط ہے یہ سوچ۔ جوانی کا یاب اس لیے نہیں ملا ہے کہ تم اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دو اور اللہ رب العالمین کے دین کی تائید کے بجائے، اس کی نصرت کے بجائے تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے اس میں لگ جاؤ کہ نہ اللہ کا یاد نہ رسول کا فرمان، سب کچھ فراموش کر کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آئے گا تو صرف تو پچھتائے گا۔ سامعین کرام، جب بڑھاپا آ جاتا ہے انسان تڑپتا ہے، بہت کوششیں کرتا ہے، صحیح طریقے سے وہ نماز کے ارکان کی ادائیگی نہیں کر پاتا، رکوع کرنے میں دقت، بیٹھنے میں دقت، دیر تک قیام نہیں کر سکتا۔ ہم کیوں اس بڑھاپے کے انتظار میں ہیں؟ ہم کیوں اپنے جوانے کے قیمتی ایام کو غلط طریقے سے استعمال کر کے یہ کہتے ہیں کہ کل جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، 50 کو پہنچ جائیں گے، 55 کو پہنچ جائیں گے تو 5-10 سال اللہ کی عبادت کر لیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، جنت میں اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی، تگ و دو کرنی پڑے گی، جانفشانی کرنی پڑے گی، محنت و مشقت سے آنکھ پلانا ہوگا، تب جا کر کے یہ مقام حاصل ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے سماج کے اندر خصوصاً نوجوانوں کو جو راہ راست سے بالکل بھٹک چکے ہیں، بار الہ تو انہیں ہدایت دے اور انہیں سیدھے راستے پہ آنے کی تلقین کر۔ بار الہ ان نوجوانوں کی جو اندر جو ایک قوت ہے، جو ایک جوہر ہے، جو گیم چینجر بن سکتا ہے، اے اللہ تو ریئلائز کرا دے انہیں کہ تم کیا ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری حیثیت بہت بلند ہے۔ اس لیے بار الہ تو ہمارے قوم کے نوجوانوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ سیدھے راستے پہ چل کر کے کتاب و سنت کے مطابق عمل کر کے تیری رضامندی کے لائق ہوں۔ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔